तंजीला भाभी, ज़रा मुझे भी तो पता चले, ऐसी कौन सी बात है जो इतनी देर से आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। शेरू, वो सब छोड़ें, आपको कोई काम था क्या? तंजीला भाभी, वो मैं कपड़े धोने आई थी, कपड़े ज़्यादा थे तो अब मुझसे उठाए नहीं जा रहे। आपको देखा तो सोचा देवर जी मेरी मदद कर देंगे। शेरू, चले मैं आपकी मदद करता हूँ। तंजीला भाभी ने कपड़े धोकर रखे हुए थे, मैंने सारे कपड़े बांध कर उठा लिए। तंजीला भाभी, अरे आपने तो सारे उठा लिए, थोड़े मुझे भी उठाने देते। शेरू, अरे भाभी, इतने से तो हैं, आप चलें आगे, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तंजीला भाभी आगे आगे कमर लचकाते हुए चलने लगीं और मैं उनकी कमर के बल और उनके उठते गिरते बस्ते को देखता हुआ उनके पीछे चलने लगा। तंजीला भाभी कुछ ज़्यादा ही कमर लचका कर चल रही थी और बीच बीच में बातें करते हुए मुड़कर मुझे देखती थी। उनकी आंखों में मुझे कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। थोड़ी ही देर में हम उनके घर पहुंच गए, जहां पर सिर्फ उसकी सास ही थी। तंजीला की सास, अरे बहू, ये क्या तुमने सारे कपड़े इसे पकड़ा दिए, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। तंजीला भाभी, मैंने तो मना किया था मगर देवर जी नहीं माने। असल में कपड़े उठाते हुए मेरी कमर में मोच आ गई थी। देवर जी वहां से गुजर रहे थे तो मेरी मदद करने चले आए। मैं तो तंजीला भाभी की बातें सुनकर हैरान हो रहा था। तंजीला की सास, बेटा ये कपड़े नीचे रख दो, मैं और तंजीला कर लेंगे सब, तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना कहकर आंटी तो अंदर चली गई। मैंने तंजीला भाभी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तंजीला भाभी, ऐसे क्या देख रहे हो? अब इतनी तो मेरी मदद तुम कर ही सकते हो। मैं बहुत थक गई थी आज। शेरू, मैं अब चलता हूँ। तंजीला भाभी, ऐसे नहीं, अभी तो आए हो, थोड़ा हमें भी खिदमत का मौका दो। इतने में आंटी अंदर से एक ट्रे में कुछ ड्राई फ्रूट और मिठाई ले आई। तंजीला भाभी, अम्मा जी, बाबा नजर नहीं आ रहे। तंजीला की सास, बेटा वो ज़रा बाहर गए हैं, किसी के साथ गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। तंजीला भाभी, ये क्या अम्मा जी, आप ऐसे रूखे सूखे से इन्हें भेज देंगी? आप ज़रा इनको बिठाएं और मैं चाय बना कर लाई। शेरू, रहने दें भाभी, मैं बस जा ही रहा हूँ। तंजीला की सास, ऐसे कैसे, तू जा बहू, चाय बना कर ला। तंजीला भाभी अंदर चली गई और मैं आंटी के साथ वहीं आंगन में चरपाई पर बैठ गया और उनसे बातें करते हुए मिठाई खाने लगा। थोड़ी देर में तंजीला भाभी चाय बनाकर ले आई। मुझे और आंटी को चाय देने के बाद वो अंदर चली गई। चाय पीने के बाद मैं उठा और जाने की इजाज़त मांगी। अभी मेन गेट पर ही पहुंचा था कि तंजीला भाभी ने मुझे आवाज़ देकर रोक दिया। तंजीला भाभी, देवर जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरी मदद कर देंगे। स्टोर से कुछ सामान निकालना है और वो थोड़ा भारी है, मुझसे अकेले से होगा नहीं और अम्मा जी को मैं उठाने नहीं दे सकती, कहीं मोच ना आ जाए। तंजीला की सास, अरे बहू, और कितना काम बताएगी, चल मैं तेरी मदद करती हूँ। शेरू, अरे आंटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती? तंजीला की सास, मगर बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता। शेरू, बस और कोई बात नहीं, चलें भाभी, मैं आपकी मदद करता हूँ। तंजीला भाभी मुझे लेकर स्टोर में चली गई जो पिछली तरफ था और स्टोर से थोड़ा आगे भैंस बंधी हुई थी। एक तरफ चारा रखने को कमरा बनाया हुआ था और दरमियान में एक दरवाज़ा था जो बाहर को निकलता था। यहीं से भैंसों को बाहर लेकर जाते होंगे। तंजीला भाभी मेरे आगे कमर लचकाते हुए अंदर स्टोर में चली गई। स्टोर एक छोटा सा अंधेरा नुमा कमरा था जिसमें एक तरफ ड्रम पड़ा था जो शायद गंदम के लिए होगा। एक तरफ चरपाई पर बिस्तर का ढेर लगा था और थोड़ा बहुत सामान था। दीवार के दरमियान 7 फुट की ऊंचाई पर एक तख्ता था जिसके ऊपर कुछ बड़े बर्तन रखे हुए थे। भाभी ने एक तरफ से लाइट का स्विच ऑन कर दिया और एक बल्ब ऑन हो गया। तंजीला भाभी, देवर जी, वो ऊपर से बर्तन उतारने हैं, मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँचता, आप ज़रा मुझे ऊपर उठाएंगे तो मैं उतार लूँगी। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई तो है नहीं। नीचे चरपाई पर बिस्तर पड़े हैं, आराम से इन पर पाँव रखकर भाभी ये बर्तन उतार सकती है। फिर मुझे यहाँ क्यों लाई है? तंजीला भाभी,
کہاں کھو گئے؟ فکر مت کرو، میں اتنی بھی بھاری نہیں ہوں۔ شیرو: ہاں وہ، ارے ایسی کوئی بات نہیں، آئیں۔ میں آگے بڑھا بھابھی کو اٹھانے کے لیے تو بھابھی میری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ شیرو: بھابھی آپ پلٹ جائیں، ایسے آپ برتن کیسے اتاریں گی؟ تنزیلہ بھابھی: تم اس طرف آ جاؤ نا اور ایسے ہی مجھے اٹھاؤ، اگر تم پیچھے سے مجھے پکڑو گے تو میں پھسل جاؤں گی اور گر جاؤں گی۔ مجھے تنزیلہ بھابھی کی حرکتوں پر شک ہو گیا تھا، مگر میں نے بھی سوچا اگر خود خربوزہ کٹنا چاہتا ہے تو یہی صحیح، مگر میں پہل نہیں کروں گا۔ میں نے جھک کر بھابھی کی رانوں کو دونوں بازوؤں میں جکڑ کر اوپر اٹھایا۔ تنزیلہ بھابھی کا جسم بہت نرم اور نازک تھا، ان کو چھونے سے ہی میرے اندر گرمی بڑھنے لگی۔ تنزیلہ بھابھی کے جسم سے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، ایک الگ طرح کی خوشبو ان کے جسم سے آ رہی تھی جو میری ناک سے ہوتے ہوئے سیدھا میرے دماغ کی نسوں میں گھل رہی تھی۔ تنزیلہ بھابھی کا ہاتھ برتن تک تو پہنچ گیا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اتار نہیں رہی تھی۔ میرے چہرے کے پاس ان کے خالص دودھ کے کٹورے تھے جو میرے ماتھے پر رگڑ کھا رہے تھے۔ میں نے اپنی پکڑ کو تھوڑا لوز کر کے انہیں تھوڑا نیچے کیا، اب میری ناک ان پر پہنچ گئی تھی اور میں ان کو سونگھنے لگا۔ اف، کیا خوشبو تھی! میں مدہوش ہونے لگا۔ تنزیلہ بھابھی بھی پورا مزہ لے رہی تھی اور بس خاموشی سے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ میں نے تنزیلہ بھابھی کو تھوڑا اور نیچے کیا، اب کٹورے میرے ہونٹوں پر آ گئے اور میرے ہاتھ تنزیلہ بھابھی کے بستے پر کس گئے۔ میں مزے کی وادیوں میں کھونے لگا۔ میں نے دھیرے سے اپنا منہ کھول کر کٹورے کو منہ لگا لیا اور دودھ پینے کی کوشش کرنے لگا۔ تنزیلہ بھابھی کی آنکھیں بند تھیں، ہم دونوں بھول گئے ہم کیا کرنے آئے تھے اور اب بس مزے کی وادیوں میں کھوئے جا رہے تھے۔ تنزیلہ بھابھی کو زیادہ دیر تک اٹھا کر رکھ پانا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں یہ مزہ ختم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ لیکن تنزیلہ بھابھی کی ساس کے آنے کا ڈر بھی تھا، اس لیے میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور انہیں نیچے اتار کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے ایسا کرتے ہی تنزیلہ بھابھی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو رک کیوں گئے؟ بھابھی آپ کا کام شاید ایسے نہیں ہوگا، میں خود اتار دیتا ہوں، نہیں تو آنٹی کیا سوچیں گی؟ تنزیلہ بھابھی سمجھ گئی میں آنٹی کی وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ تنزیلہ بھابھی میرے ساتھ آؤ۔ تنزیلہ بھابھی اسٹور سے باہر نکل گئی اور میں ان کے پیچھے چل دیا۔ تنزیلہ بھابھی مجھے ایک کمرے کی طرف لے کر گئی۔ دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو آنٹی بیڈ پر گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی تو اچھی بھلی باتیں کر رہی تھی، یہ اچانک کیسے سو گئی؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اندر جاتے ہی بھابھی نے دروازہ بند کر دیا۔ تنزیلہ بھابھی: وہ بھی 4 گھنٹے نہیں اٹھنے والی، میں نے ان کی چائے میں نیند کی گولی ملا دی تھی، اور میرے سسر تو تم نے سن ہی لیا ہے کہ شام کو آئیں گے، اس لیے کسی کی ٹینشن نہیں ہے۔ میں حیرانگی سے تنزیلہ بھابھی کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی اتنی پلاننگ کر لی، لگتا ہے بہت زیادہ آگ لگ رہی ہے اس کو، مگر اس دن تو مجھے منع کر رہی تھی، پھر آج کیسے خود ہی تیار ہو گئی؟ تنزیلہ بھابھی: آپ کچھ کرو گے یا یوں ہی دیکھتے رہو گے؟ شیرو: آپ وہ یہ سب تنزیلہ بھابھی سمجھ گئیں، میں یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے اتنا حیران ہو رہا ہوں۔ تنزیلہ بھابھی: اس دن تم چاہتے تو میرے ساتھ زبردستی بھی کر سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی میرے پیچھے آنے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ تم دل کے اچھے ہو، اور جب اپنے سسر سے تمہارے بارے میں سنا تو اس دل میں تمہاری جگہ اور بھی بڑھ گئی۔ تمہارے کہنے سے میں نے دوبارہ تمہارے ماما کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیا اور نہ ہی کسی اور کی طرف دیکھا، مگر اپنی اس پیاس کو میں کیسے بجھاؤں؟ اس گاؤں میں مجھے تم سے اچھا اور بھروسے مند کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں تمہارے سوا کسی اور کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ اب تم فیصلہ کرو کہ کیا تم مجھے اپنا تھوڑا سا پیار دے سکتے ہو، یا میں یوں ہی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہوں؟ اتنا کہہ کر تنزیلہ بھابھی میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھیں باہر آئی تھیں۔ سچ مچ ایک عورت آخر کب تک اپنی پیاس دبا سکتی ہے؟ جیسے پیٹ کی بھوک کھانے سے بجھتی ہے، ویسے ہی یہ بھوک مرد سے ہی بجھتی ہے۔
اس بھوک کی وجہ سے وہ پہلے بھی بختیار ماما کے پاس جا چکی تھی، جو اس کی پیاس بجھا نہیں پائے تھے، اور بیچاری وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹی۔ مگر میرے ایک بار کہنے پر ہی ماما کو چھوڑ دیا۔ مجھے تنزیلہ بھابی کی حالت پر ترس آ گیا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں تنزیلہ بھابی کو وہ خوشی دوں گا جس کی انہیں ضرورت ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیوز میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔